شادی کا موقع جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ داری کو نبھانے کا وقت بھی ہوتا ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت فائدہ مند رہتا ہے. اس دعا میں سب سے پہلی دعا تو رشتہ طے ہوتے وقت کی جاتی ہے اور وہ ہے دعا استخارہ. استخارے کے بارے میں عام طور پر عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. دیکھا جائے تو استخارہ کیا ہے؟ مثلا جب بھی ایک لڑکے والے لڑکی کے ہاں رشتہ بھیجتے ہیں تو عموماً جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم پہلے استخارہ نکالیں گے یا نکلوائیں گے. تو استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوایا جاتا ہے، استخارہ تو کیا جاتا ہے. اور استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کی دعا مانگنا. اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے؟ استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے، کوئی اہم معاملہ سامنے آئے، تو اس موقع پر انسان کو 2 نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے. 2 نفل اس بات کے، اور وہ مسنون دعا کیا ہے؟ وہ مسنون دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. یہ ہے مسنون دعا. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے. فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے ایسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو. اور ساتھ ہی کیا تعلیم دیتے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو، اہم معاملہ ہو تو کیا کرو؟ نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو. یہ دعا اس کتاب میں بھی موجود ہے، الگ کارڈ کی شکل میں چھاپی گئی تھی، نہیں تو کوئی کتاب جس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے. میں ابھی ترجمہ بھی پڑھتی ہوں اس کا. اہم کاموں میں خود مثلا جس کی شادی ہے، شادی ایک اہم فیصلہ نا زندگی کا، جس کی شادی ہے وہ خود بھی پڑھے یہ نفل اور ماں باپ بھی پڑھے، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے. اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کیوں پڑھا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا. اور کفایت شعاری سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو پھر شرمندگی نہیں ہوتی، اور جو شخص بچت سے کام لیتا ہے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یعنی ایک طرح سے مشورہ کرنا بھی ہے اور خیر کی دعا مانگنا بھی ہے. یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ کسی اہم معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کر رہا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا جو ہے، تقدیر پر راضی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. ترجمہ ہے خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں، تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو میرے لیے اسے مقدر کر دے. یعنی اگر یہ رشتہ، یعنی جب کسی بھی کام کے لیے ہم استخارہ کریں تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، یعنی میری قسمت میں کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک بنا دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے
میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، ہے دراصل استخارہ کہ یا اللہ اگر تو یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو آسان کر کے مبارک کر دے، اور اگر اچھی نہیں تو اسے ہٹا دے مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ اب آپ سوچئے کہ اس استخارے کی دعا کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا کہ یا تو کام ہو جائے یا پھر نہ ہو۔ اگر ہو جائے تو پہلے سے ہی ہم نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ اب یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اور اگر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کو منظور نہیں، اور اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی بہتری ہے کہ اس کام کے ہونے کا سبب نہیں بنا۔ اور اس طرح انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، بعد میں پچھتاتا نہیں۔ اگر کام کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا رہا، سب ٹھیک ہو گیا اور اچھا رہا، تو بھی کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو کوئی تکبر نہیں آتا اس پر۔ اور اگر کام ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا، تو بھی اس میں ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی سبق ہوگا۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو، تمہارے دل کو نہ بھاتی ہو، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لیے سعادت کا باعث ہے، تقدیر پہ راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کے لیے سعادت یعنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر یعنی تقدیر پر ناخوش ہو۔ یہ بدبختی